قدرت نے وادی کشمیر کو سرسبز پہاڑوں، گنگناتے جھرنوں، چنگارتی آبشاروں، پرکشش جھیلوں اور شفاف دریاؤں سے اس طرح مزین کیا ہے کہ یہ وادی گوشہ جنت کا نمونہ پیش کرتی ہے۔ جنت نظیر وادی کشمیر کے دلکش اور حسین مقامات میں وادی نیلم خوبصورت نظاروں اور ان گنت قدرتی مناظر سے مالا مال ہے۔ تاؤ بٹ وادی نیلم کا ایک خوبصورت اور مشہور سیاحتی مقام ہے جو مظفر آباد سے 190 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ شام کے 6:45 ہو چکے تھے اور ہم لوگ کیرن سے شاردا کی طرف رختے سفر باندھے ہوئے تھے اور یہاں سے لگ بھگ 7 سے 8 گھنٹے تاؤ بٹ پہنچنے کے لیے درکار تھے۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جا رہے تھے، بارش کے ساتھ ساتھ اندھیرے کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے ہم تھوڑے اداس تھے کہ خدا جانے کیا ہوگا، لیکن اللہ پر یقین تھا کہ انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ فرمان بھائی کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل صحیح کہا آپ نے۔ انشاءاللہ تعالی ہم نے تقریباً 5-6 گھنٹے میں پہنچ جانا تاؤ بٹ انشاءاللہ۔ خوب تھوڑا سا ڈینجرس ہے، مطلب ہلکا سا دل میں ہے بھی پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن انشاءاللہ اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ عثمان بھائی انشاءاللہ۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل جیسے فرمان بھائی نے بتایا، سیم ٹو سیم ہی 5-6 گھنٹے کا ٹریک ہے۔ بالکل بارش کی وجہ سے تھوڑا سا ایڈونچر ہوگا، لیکن مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ کیرن سے شاردا جاتے ہوئے ایک چھوٹا سا بازار جس کا نام لواد پوائنٹ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لواد پوائنٹ لواد پوائنٹ میں ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ یہاں سے آگے تاؤ بٹ کتنا راستہ ہے؟ تاؤ بٹ کے لیے تقریباً 6-7 گھنٹے۔ ڈینجرس ہے؟ نہیں، اتنا ڈینجرس نہیں ہے۔ اچھا، اس ٹائم گاڑیاں جا سکتی ہیں؟ انشاءاللہ۔ ہمارے ڈرائیور نے اپنی گاڑی کا ڈیزل ٹینک فل کروا لیا تاکہ راستے پر ہمیں ڈیزل کی وجہ سے کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تاؤ بٹ پہنچنے کے لیے ہم نے کیرن سے شاردا کا رخ کیا۔ شاردا کی طرف آگے بڑھتے ہوئے قدم قدم پر بکھرے ہوئے مظاہرے فطرت ابتدا میں ہی یہ گواہی دے دیتے ہیں کہ آپ کا رخ کسی زمین فردوس کی جانب ہو چکا ہے۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور راستے میں کہیں خانہ بدوش ہمارا استقبال کرتے رہے، کہیں فطرت میں پلنے والے کشمیری بچے اور کہیں پہاڑوں کے دامن میں بہتا دریائے نیلم۔ ایک طویل مگر خوبصورت سفر کے بعد ہمارا پہلا پڑاؤ تھا شاردا۔ شاردا اس چھوٹے سے بازار میں ضرورت زندگی کی تمام بنیادی اشیاء میسر تھی۔ وادی نیلم میں گھروں اور دکانوں کی تعمیر لکڑی سے کی جاتی ہے۔ یہاں کھانوں کی منفرد بناوٹ یہاں کے مقامی فن تعمیر کی عکاس ہے۔ شاردا سے وادی کیل اور تاؤ بٹ کا سفر جیپ کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ ہمارے حصے میں جو جیپ آئی، اس کے ڈرائیور کا نام تھا تنفس۔ بھیا آپ کا نام کیا ہے؟ یہ ڈرائیور بھائی ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور ہم لوگ کھانا کھانے کے لیے شاردا میں رکے۔ جس ہوٹل پر ہم نے کھانا کھایا، اس ہوٹل کا نام تھا سنو لینڈ ریسٹورنٹ۔ کچھ دیر کھانا کھانے کے بعد آرام کرنے کے بعد ہم لوگ اپنے اگلے سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ پہاڑوں میں پھیلی ہوئی میدان نما وادی کے سبزہ زار میں کچھ حسین لمحات گزارنے کے بعد ہم نے اس گوشہ جنت کو خدا حافظ کہا، تاؤ بٹ کی جانب رفتے سفر باندھا۔ سفر کا آغاز ہوتے ہی بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں شروع ہو گئی اور وادی نیلم کے سبز خوبصورت مناظر نکھر کر حسین تر ہو گئے۔ تاؤ بٹ شاردا سے تقریباً 7 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے، جہاں پہنچنے کے لیے پرکشش اور کھٹن راستوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ شاردا سے تاؤ بٹ کے سفر میں دریائے نیلم آپ کا ساتھی رہتا ہے۔
ہم نے مظفر آباد سے تاؤبٹ کی وادی تک دریائے نیلم میں جھلکتے کئی رنگ دیکھے. کچھ مقام پر اس کا پانی گندلا، کچھ پر سبز اور کچھ پر فیروزی نیلا. یہ شاید اس کے نیلے پانی کی ہی وجہ تھی اس وادی کا نام وادی نیلم پڑ گیا. دریا کی دوسری طرف مقبوضہ کشمیر ہے، جہاں پر اس دریا کو کشن گنگا کہا جاتا ہے. آزاد کشمیر میں داخل ہوتے ہی یہ دریا دریائے نیلم کا رخ دھار لیتا ہے. وادی کشمیر میں بے شمار چھوٹی بڑی آبشاریں ہیں. یہ آبشاریں اپنی دلکشی اور خوبصورتی میں بے مثال ہے. ہم کوئی 100 فٹ کی بلندی پر سفر کر رہے تھے اور نشیب میں دریائے نیلم تمام شان و شوکت کے ساتھ کسی انجان منزل کی طرف رواں دواں تھا. قدرت نے دریا کے اطراف میں ایسے منظر سجا دیے تھے جن کو ایک نظر دیکھنے کے لیے لوگ دور دراز کے علاقوں سے وادی نیلم کا رخ کرتے ہیں. تاؤبٹ کی طرف جاتی ہوئی سڑک محلوں اور چھوٹے چھوٹے قصبوں سے گزرتی ہے. کچھ مقام پر تو ایسا لگتا ہے کہ آپ زمانے قدیم کے کسی خوبصورت دور میں داخل ہو گئے ہیں. بارش کی وجہ سے وادی کا موسم کافی سرد ہو چکا تھا اور سہنی دھرتی کے خوبصورت مناظر نگاہوں کو ایک بار پھر تازگی بخشنے لگے. اس وقت ہم جس جگہ سے گزر رہے تھے اس گاؤں کا نام تھا حلمت، جو کہ خوبصورتی میں اپنی مثال ہاں جی جی بہت زبردست گاؤں ہے اور یہاں پہ ڈرامہ سیریل بن چکی ہے عاطف اسلم کی، جو ہمارا سنگر ہے، ٹاپ کا سنگر ہے. اس نے یہاں پہ آگے ڈرامہ بنایا تھا، بہت زبردست. کیل سے نکل کر حسین منظر دیکھتے دیکھتے 4 گھنٹے کے ہچکولے کھاتے سفر کے بعد ہم تاؤبٹ پہنچ گئے. یہ ہمارے سفر کا آخری پڑاؤ تھا. مخصوص طرز تعمیر پر بنائے گئے لکڑی کے مکانوں اور ان کے باہر کھیلتے بچوں نے ہمارا استقبال کیا. تاؤبٹ کا خوبصورت گاؤں وادی نیلم کا آخری گاؤں ہے، جس کے ایک طرف مقبوضہ کشمیر اور دوسری طرف گلگت بلتستان کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے. تاؤبٹ کا علاقہ اپنی خوبصورتی میں لاجواب ہے. اس وادی میں گزرے چند لمحے ہفتوں بھر کی پریشانیوں کو ہضم کر جاتے ہیں اور برسوں کی تھکاوٹ اتار دیتے ہیں. فطرت سے محبت کرنے والے لوگ اس وادی کو دیکھے بغیر ادھورے ہیں. السلام علیکم فرینڈز، ابھی ہم پہنچ چکے ہیں تاؤبٹ. یہ پہنچ تو ہم رات کے گئے تھے تقریباً 2 بجے، لیکن ابھی صبح 9:30 کا ٹائم ہے اور ہم اٹھے ہیں بیکاز ہماری نیند پوری نہیں تھی، اس لیے کہ رات لیٹ تک ہم پہنچے ہیں، کافی دیر تک پہنچے ہیں. سو ابھی ہم تاؤبٹ پہنچ چکے ہیں اور یہ ہے تاؤبٹ کا ایریا. سامنے دریا نیلم بہہ رہا ہے، انڈیا سے آ رہا ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا والے سے کرشن گنگا کہتے ہیں. اور یہ لوکیشن ہے جی تاؤبٹ کی. یہ سامنے بلال بھائی اور عثمان بھائی، یہ ہمارے بڑے بھائی فرمان بھائی. فرمان بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ ایٹ دس ٹائم ہم تاؤبٹ میں پہنچ چکے ہیں اور یہاں کی لوکیشن دیکھ کے آپ کے مائنڈ میں یہاں کے لیے کیا سوالات اور کیا منظر، کیا الفاظ طاری ہو رہے ہیں؟ جی فیاضی، ہاں فرسٹ ٹائم ہم یہاں پہ آئے ہیں. پہلے ہم آئے تھے آڑنگیل تک آئے تھے، وہاں سے واپس چلے گئے. یہ فرسٹ ٹائم ہے ہمارا اور بہت ہی اچھا لگا. بہت ہی سفر بھی بہت اچھا رہا. ہم نے رات کا سفر کیا تھا، بہت مزہ کیا، بہت انجوائے کیا. یہ بات تو ٹھیک ہے نا کہ رات 2 بجے پہنچنے کے بعد یہاں کا منظر جو دیکھا ہے تھکاوٹ ساری اتر گئی ہے. جی جی بالکل، یہ 100% بالکل شیور ہے یہ بات کہ رات کو ہم نے سفر بہت ہمارا لمبا تھا، کیونکہ ہم کیرن سے سیدھا تاؤبٹ پہنچے ہیں. بالکل کافی طویل سفر تھا ہمارا، 6 سے 7 گھنٹے کا سفر تھا. جی جی بالکل 7 گھنٹے کا کہہ سکتے ہیں. اور جیسے ہم صبح اٹھے اور ہماری پہلی نظر پڑی یہاں پہ تو بہت ہی اچھا لگا، ساری تھکاوٹ ختم ہو گئی. یہ سامنے دریا جو بہہ رہا ہے اس کی سپیڈ تو کافی تیز ہوگی، کیا کہتے ہیں؟ جی جی بالکل، یہ بہت زیادہ سپیڈ ہے اس کی. دریا نیلم ہے، یہ بہت ہی خوبصورت دریا ہے اور پانی کا رنگ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے. بالکل.
नहीं सच